بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کون ہیں؟ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام عرض کی۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے۔ عرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ عرابی نے آپ رضی اللہ عنہ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ابن طالب ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب کے ایک باشندے ہو۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اے مظہر، تم نے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، وہ مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا۔ اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی، زناکاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا اور گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی الزماں ہوگا اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں ڈال کر قید کر دیا۔ پھر جب نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا اور اس طرح تجھے قید خانہ سے نجات حاصل ہوئی۔ قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکا ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت حاصل کر حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ تشریف پہنچے ہوئے۔ جب اس عرابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میرے وصال کے بعد عرابی مظہر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب مظہر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو عرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد عرابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں، اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ عرابی نے کہا کہ اے علی، وہ کون سا نر جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کو کوئی وجود نہیں؟ ان رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے نہ جنات میں سے، نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چوپایوں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنی اندر قبر والے کو سیر کروائی؟ وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا؟ ایسا جسم نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کا ایسا ٹکڑا
کے بارے میں بتائیں جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعائیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی پیدائش ہو۔ وہ 2 ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور 2 متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوئے۔ 2 ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ شے اور لاشے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلے کون سی عضو کی شکل بنتی ہے اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ والدین کی وراثت میں اللہ اسلام نے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم سوال کیا تھا کہ جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور جنوں میں، فرشتوں، چوپاؤں اور درندوں میں سے نہ تھا، وہ کوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کی مقرر فرمایا تھا۔ وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی تھی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چونٹی تھی۔ وہ چونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھیں جو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا، اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جس نے 1 مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو 1 لقمہ میں نگل لیا تھا۔ زمین وہ ٹکڑا جہاں 1 مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے اعضاء کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں چمکے گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا، وہ پتھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ 2 ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہیں اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامت تک متحرک ہی رہیں گے۔ وہ عورت جس نے 3 سات میں بچے کو جنم دیا تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں وہ جسم اور جان ہیں، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ زندگی اور موت ہیں۔ شے سے مراد مومن اور لاشے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں فنا ہوگی وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کا وراثت میں 1 حصہ اس لیے رکھا کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ڈالی ہیں۔ جب اعرابی مضر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کے علم سے بہت متاثر اور خوش ہوا۔ اس کے بعد اعرابی مضر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور چلا گیا۔